السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے جیسے حسین ابن علی عراق سے نزدیک ہو رہے تھے، ہر روز عراق اور کوفے سے تعلق رکھنے والے متعدد افراد سر راہ امام کو ملتے تھے۔ جب آپ ثعلبیہ سے آگے بڑھ کر شقوق کے مقام پر پہنچے تو کوفے سے آنے والے ایک شخص سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے اس سے کوفے کے حالات اور اہل کوفہ کے افکار و خیالات کے بارے میں سوال کیا۔ اس شخص نے عرض کیا، اے فرزند رسول، اہل عراق آپ کے خلاف متحد اور ہم آواز ہو چکے ہیں اور انہوں نے آپ کے خلاف جنگ کے لیے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ اس کے جواب میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان الامر للہ یفعل ما یشاء، یقیناً جو کچھ بھی پیش آتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے اور ہر روز اس کا ایک خاص ارادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام نے وہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ امام نے اشعار کی صورت میں ارشاد فرمایا، اگرچہ بعض لوگوں کے لیے یہ دنیا انتہائی قیمتی ہے، لیکن اللہ کا دار ثواب اس سے زیادہ قیمتی اور گران بہا ہے، اور اگر جمع شدہ مال و دولت کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر انسان کا اس کے بارے میں بخل کرنا صحیح نہیں ہے، اور اگر رزق اور روزی مقدر ہے اور تقسیم کر دی گئی ہے تو پھر انسان دولت کے حصول کے لیے جتنی کم طمع کرے اتنا ہی بہتر ہے، اور اگر بدن بنائے ہی اس لیے گئے ہیں کہ انہیں موت آئے تو پھر اللہ کی راہ میں تلوار سے مارے جانا ہی افضل ہے۔ اے خاندان محمد، آپ پر میرا سلام ہو، کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ جلد ہی آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ شقوق کے بعد زبالہ کے مقام پر پہنچا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں امام کو ایک خط کے ذریعے کوفے سے آپ کے کسی حامی نے آپ کو ارسال کیا تھا، جس میں حضرت مسلم ابن عقیل، حانی ابن عروہ اور عبداللہ ابن یختر کی شہادت کی باقاعدہ خبر موصول ہوئی۔ جس وقت امام نے مذکورہ گفتگو ارشاد فرمائی، اس وقت آپ اپنے اصحاب کے درم تشریف فرما تھے اور وہ خط آپ کے دست مبارک میں تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اما بعد فإنہ قد اتانا خیر، ایک نہایت افسوسناک خبر ہمیں ملی ہے، اور وہ مسلم ابن عقیل، حانی ابن عروہ اور عبداللہ ابن یختر کی شہادت کی خبر ہے۔ ہمارے دوستوں نے ہماری مدد ترک کر دی ہے، اب تم میں سے جو بھی واپس جانا چاہے وہ آزاد ہے اور ہماری طرف سے اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر گویا اپنی بیعت اٹھا لی، مگر کاروان عشق کے تمام مسافر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ میدان کربلا کی طرف بڑھتے رہے۔ اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ زبالہ سے روانہ ہونے کے بعد ایک دوسرے مقام بطن عقبہ پر پہنچا۔ ابن قولوین نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیا ہے، اور دیگر محدثین اور مورخین نے بھی ذکر کیا کہ اس مقام پر امام حسین نے ایک خواب دیکھا جس کی مناسبت سے اپنے اصحاب و انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ما ارانی الا مقتولا، مجھے اپنے قتل کے آثار کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کئی کتے مجھے کاٹ رہے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ شدید ایک سیاہ اور سفید خاکستری رنگت والا کتا بھی ہے۔ کتاب الارشاد میں شیخ مفید علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے کہ اس موقع پر قبیلہ اکرمہ سے تعلق رکھنے والے عامر بن لوزان نامی ایک بوڑھے شخص نے، جو اسی مقام پر امام حسین کے قافلے سے ملا تھا، ہم کو مخاطب کر کے سوال کیا، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا، کوفہ۔ عامر بن لوزان نے کہا، میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ یہیں سے پلٹ جائیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سفر میں آپ کو صرف تلوار اور نیزے ہی ملیں گے۔ جن لوگوں نے آپ کو دعوت دی ہے، اگر وہ جنگ و جدال کی روک تھام کر سکیں اور ہر طرح سے تیار ہوں، تب آپ کے ان کی طرف جانے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اس صورتحال میں جس کی آپ خود بھی پیشین گوئی فرما رہے ہیں، آپ کا وہاں جانا کسی بھی صورت میں مناسب نہیں سمجھتا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا، یا عبداللہ لیسا یخفا علی الرائی، اے بندے خدا، جو بات تم محسوس کر رہے ہو وہ مجھ سے بھی پوشیدہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکم کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ امام نے مزید ارشاد فرمایا، یہ میرا خون بہائے بغیر مجھے نہیں چھوڑیں گے، اور جب یہ لوگ یہ کام کر گزریں گے
تو خدا ان پر ایک ایسے شخص کو مسلط کرے گا جو انہیں انتہائی ذلیل و خوار کر ڈالے گا، یہاں تک کہ انہیں تمام قوموں سے زیادہ ذلیل ترین بنا دے گا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار یہ پیشین گوئی فرمائی ہے کہ ان کے اوپر ضلالت کا زمانہ آئے گا۔ تب سے لے کر آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان تیزی سے پستی کی طرف جا رہا ہے، خاص کر وہ مسلمان کہ جس نے در اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ خداوند عالم ہم سب کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے اور مطیع و فرمانبردار شیعوں میں قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔